प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 22 शाबानुल मुअज़्ज़म 5 अप्रैल और पीर की शाम है। आप ये प्रोग्राम अहले बैत टीवी और i14 न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। आज शाम तक हमारा सेगमेंट होता है वीकेंड के बाद हालात हाज़िरा पर मबनी मुल्की बैन अल-अक़वामी इशूज पर, और इसमें मेरे साथी मेजबान होते हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन को, तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात की खिदमत में जो है इन अय्याम की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। शाबान के अजीम अय्याम गुजर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, आज शाम तक जो प्रोग्राम है वो 1 घंटे का है। तकरीबन 6 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और उसके बाद एक स्पॉन्सर्ड मजलिस है इसाले स्वाब की, वो आप देखिएगा। और इस 1 घंटे में हम कोशिश करेंगे जो अपडेट्स हैं, कुछ मूसी भाई के पास अपडेट्स हैं, कुछ मुल्की खासतौर पे पाकिस्तान में जो सियासी मामलात हैं, कोरोना के मामलात हैं, शिद्दत पकड़ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इशू और एक एंगल जो कराची में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से धरना जारी है, तो उस पर भी मैं चाहूंगा मुस्लिम भाई थोड़ा बताएं कि ये क्या सूरत हाल है और क्या वजूहात हैं कि अभी तक वहां पे धरना जारी है। ओवर टू यू मुस्लिम भाई। जी, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। धरने की सूरत हाल से सब जो है वो तकरीबन वाकिफ हैं और उसकी सूरत हाल, करंट सूरत हाल ये है कि वहाँ पर वो फैमिलीज बैठी हुई हैं और ये बताते चले हम अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि इस वक्त कराची के अंदर शदीद तरीन गर्मी है। मतलब गर्म तरीन दिन जो है वो कराची में इस वक्त चल रहे हैं। शदीद हीट वेव्स है और उसके साथ क्योंकि हवा के अंदर नमी का तनासुब बहुत कम है तो लोगों की नक्सीर फूट रही है, नाक से खून बह रहा है अक्सर लोगों के, और एक दूसरे को छूने में जो जैसे स्पार्क होता है वैसा जो है करंट है। इतनी शदीद गर्मी की जो है वो सूरत हाल है और उस शदीद गर्मी के अय्याम में मासूम बच्चे जो है वो वहां पर गर्म दरियों के ऊपर अपने जो है वो जो कि मिसिंग पर्सन है, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, वो वहां पर जो है वो फैमिलीज इंतजार कर रही हैं। उसमें शीरख्वार बच्चे तक देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पर रियासत से सवाल किया जाता है कि भाई सिर्फ एक मुतालबा है कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है आपकी दानिश के अंदर, आप समझते हैं कि जुर्म है, तो अदालतें किस बात के लिए हैं? अदालतें क्यों हैं? उन अदालतों में लेकर आया जाए, अदालतों में उनको पेश किया जाए, उनके जुर्म को साबित किया जाए, उनको सजा दे दी जाए। ये जो तरीक़ेकार आपने रखा हुआ है कि लोगों को गैब कर देना, इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर जब हम दो कौमी नजरिया कहते हैं तो इस वक्त दो कौमी नजरिए के मुखालिफिन जो है वो हिंदुस्तान में गले फाड़ फाड़ के चीख रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि ये दो कौमी नजरिया था जिसके लिए आप मुल्क बना के गए थे कि वहां आपके अपने लोगों को ही अगवा किया जाए और गैब किया जाए। 5-5 साल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल से गायब है। मतलब ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो 5 साल से गायब रखा हुआ है? हालांकि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो आप जो है वो गैब नहीं कर सकते। आपने शो करना है, एफआईआर करनी है, कोर्ट में पेश करना है और उस पर केस चलना है। अगर मुजरिम है, गिल्टी जो है वो फाउंड होता है तो उसके ऊपर केस चलेगा, उसको सजा दे दी जाएगी। अदालतें हैं, आपके पास जेल है, पूरा एक सिस्टम है। या तो फिर ये सब चीजें खत्म कर दें। जो कोई चोरी करे, कोई डकैती करे, कोई कत्ल करे, कुछ करे, आप उठाएं और गायब कर दें। फिर अदालतों का झंझट नहीं होना चाहिए, थाने नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें खत्म कर दें। फिर जब तमाम चीजें मौजूद हैं तो ये क्या है? इस वक्त वहां पर शदीद तरीन गर्मी के अंदर बूढ़ी माएँ, बच्चे, खवातीन वहां पर लोग बैठे हुए। फिर कल इस्लामाबाद में हरासा भी किया गया। इस्लामाबाद में जब एहतिजाजी धरना हो रहा था तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, उन सबको उठा लिया। फिर उसके बाद जो है वो काफी देर के बाद जो है उनको रिहा किया गया। यानी इमोशनली जो है वो एक ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। अगर कहीं पर धरने हुए तो लोगों को उठा लिया जाएगा। फिर कोरोना वायरस भी है, लोग करीब आते हुए एक दूसरे से डर भी रहे हैं। एक ऐसे आलम में मतलब सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के एक पैंडेमिक, एक बला का शिकार हुआ है। हम ये वक्त है कि अमूमन बाज लोग जो है वो तौबा कर रहे हैं कि किस मुल्क के ऊपर क्या आफत आ जाए, क्या मामला खराब हो जाएं, आगे आने वाले अय्याम कैसे हैं। आप जो है वो मजलूमों की फरियाद पे कान नहीं धर रहे हैं। 5 साल से 3 साल से 2 साल से, और ऐसे भी है जिनको छोड़ दिया था आपने ये कह करके जी इनके ऊपर कुछ नहीं छोड़ दिया, फिर उठा लिया गया।
مطلب اس قدر زیادتی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ واقعی عجیب بات ہے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریاست کی یا جس بھی ملک کے اندر قانون کی کوئی عملداری ذرا سی بھی ہوتی ہے، وہاں پر اس قسم کے جب ہم واقعات دیکھتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ مسنگ پرسن چاہے بلوچستان کے کچھ افراد ہوں، چاہے شیعہ مسنگ پرسنز ہوں، ان کو اگر واقعی وہ دہشت گرد ہیں یا وہ وانٹڈ تھے تو ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں، تاکہ جو ان کے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ رسا ہیں، ان کو ایک تسلی ضرور ہو کہ ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ کسی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں یا غائب ہیں یا وہ جیل میں ہیں، یا اس کے کیس لڑنے اگر بے گناہ ہیں تو ان کو پروسیکیوشن کا پورا موقع ملنا چاہیے، اگر ان کے لیے کوئی یہ دادرسی ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ واقعی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اچھا، یہ وہاں پر جو کراچی میں دھرنا، کوئی ایک تنظیم ہے یا خود رشتہ داروں کی ایک کمبائنڈ ایک نہیں، ایفرٹ ہے، یا کوئی سیاسی جماعت اس کو لیڈ کر رہی ہے؟ جی، اس دفعہ جو ہے وہ MWM کر رہی ہے، مجلس وحدت المسلمین کے یہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور گلگت بلتستان سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں سے بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم اس میں، کیونکہ یہ صرف مسئلہ کسی ایک شہر کا نہیں ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دوں کہ ٹوٹل اس وقت جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 50 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو پورے پاکستان سے غائب ہیں۔ 50 لوگ ہیں جو پورے پاکستان سے ہیں، اور 30 لوگ ہیں جو کراچی سے غائب ہیں، اور یہ ٹوٹل مجموعی تعداد ملا کر 50 ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ کسی نہ ایک شہر کا ہے، اور ہم تو کسی ملک میں بھی محدود نہیں ہیں۔ ہمارا جو پرچم ہے وہ پوری دنیا پہ لہراتا ہے، ہم ایک آئیڈیالوجی کے تحت زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں رہتے ہیں اس ملک سے وفادار رہتے ہیں، اس کے نمک حلال رہتے ہیں، کبھی نمک حرامی نہیں کرتے۔ تو یہ شیعوں کی خاصیت ہے کہ وہ جس ملک میں رہیں گے، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی شیعہ نے خودکش حملہ کر دیا، کبھی شیعہ نے اینٹی اسٹیٹ کہیں پر جو ہے وہ قیام کر دیا۔ بھائی ظلم جہاں کیا جائے گا، جہاں آپ کو پیسا جائے گا، وہاں کھڑے ہو کر بتایا تو جائے گا نا کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کو تو آپ بغاوت کا نام نہیں دیں گے نا، یہ تو انسان کا بنیادی حق ہے۔ تو یہاں پر معاملہ جو ہے وہ MWM کے تحت ہے، اور پورے پاکستان میں اگر یہ اس پر آواز، کانوں تک ان کی آواز نہ پہنچی تو یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا۔ صحیح۔ اور ناظرین، ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، کیونکہ آج 6 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ ہے، تو جلدی آپ کی کالز بھی کھلی ہیں، ہم بھی ایشوز جو ہیں ان کو جلدی سے اس سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب جو کرونا کی صورتحال ہے، یقیناً وہاں پر یہ جو مسائل ہیں کہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ ایک عجیب، اس میں بھی پریشانی کا باعث ہوگا، اور وہاں پاکستان میں خصوصاً اس کی شدت جو تیسری لہر ہے، وہ بہت زیادہ مسائل سے لوگ اس سے پریشان ہیں، کئی بہت قیمتی اموات بھی ہو چکی ہیں، اور ابھی کیونکہ اعداد و شمار ہمارے ہاں جمع کرنے کا ایک کوئی بھی ایسا خاص نظام نہیں ہے، تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر مسائل ہیں۔ تو اس میں مجھے تو یہ ہے کہ اب ہمارے جو پاکستانی ہیں تھوڑا سا اس میں سیریس ہوں، کیونکہ کل جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک پروگرام کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے میسج دیا ہے، صدر صاحب کو بھی کرونا ہوا اور دیگر اہم شخصیات کو کرونا ہو چکا ہے، تو بہت سے خوش نصیب اس میں تندرست ہوتے ہیں، بلکہ 90+% جو ہیں وہ اس سے کوئی اتنا زیادہ جان لیوا مسائل سے ان کو سامنا کرنا نہیں پڑتا، لیکن کچھ جو افراد ہیں جو پہلے سے ہی کچھ ایسی کنڈیشنز میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی یہ ایک چیلنج ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر سہولیات کی ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ ایک اور الگ ستم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو سیریس ہمارے لوگوں کو لینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑی وبا ایک جو ہے وہ پاکستان میں اگر بے قابو ہو گئی تو اس میں ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہیں، تو اس پہ ہمیں تھوڑا کیا بلکہ بہت زیادہ سیریس ہونا چاہیے۔ دیکھیے بے قابو ہو رہی ہے، جی ہاں، بے قابو ہو رہی تقریباً ہے، بے قابو ہو چکی ہے۔ کالر ہے تو لے لیں۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بات کیجیے،
सॉरी मैं वो टीवी भूल गई थी अच्छा अच्छा, स्लो करना। नो हेलो, प्रॉब्लम। जी जी, बात करें बहन, आप लाइव हैं। इमरान खान ने आपका वजीर आजम आपके साथ हम्म, लिखती करे, इतना मसनूई, इतना अनरियलिस्टिक और इतना मतलब बगैर कोई विजन नहीं है, कोई अवाम का, पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, सिर्फ अपनी वजीर आजम की कुर्सी और सिर्फ अपने जो पार्टी और उसकी बातें हो रही थी अवाम के साथ। मतलब एक होता है कि ये इंसान की के दिल में कुछ अवाम के लिए होता है, पाकिस्तान के लिए है कुछ, जो इसके आगे पीछे जो इसके दोस्त और वजीर आजम के और जो करीबी लोग हैं वो मशीर जो है इससे इनके। जो कुछ भी होता है करवा रहे हैं, और इसको इस शख्स को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीजें, इस शख्स को पता ही नहीं है कि इसका पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कौन सी चीजें, मतलब सही। कि इस कदर तबाही और इस कदर बर्बादी है कि हर लेवल पे बर्बादी। और ये सही जो इन्होंने कहा था कि मैं सुनामी लेकर आऊंगा, अब कर्जों का सुनामी और जो महंगाई का सुनामी और कंट्रोल से बाहर हैं चीजें। और यकीन करें कि इतनी फिक्स, जिस तरीके से फिक्स कॉल की गई, इतना मसनूई सारा कुछ, इतना मसनूई कि जिसमें कोई हकीकत, कोई कोई चीज है ही नहीं है कि मतलब बिल्कुल एक सही। ये जो दिखाना था कि मैं पब्लिक के बहुत साथ ज्यादा डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, दर्द लेकिन रखता हूँ। इतनी बड़ी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अरब के शहजादे ना बने, सऊदी अरब का ना प्रिंस बने ना बन जाए। रूलर, और ना ठीक है, बहरीन के शहजादे बने, और ना यहाँ चाइना की हुकूमत चलेगी। ठीक है, तरीके से चाइना में सही है हो रहा है बहन। कि अपने उनको बस सही है बहन, आपका पॉइंट आ गया। और ज्यादा से ज्यादा कॉल्स भी हम लेने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम ने मुझसे भाई कल, इससे पहले स्केड्यूल था इसका, इस प्रोग्राम का ये दूसरा उनका सेशन था अवाम के साथ। इससे पहले ये काम हो चुके हैं, मियां नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, गिलानी साहब भी कर चुके। तो जब वजीर आजम को तन्हाई महसूस होती है, जब लगता है कि उनकी कुर्सी में थोड़ा सा झोल आ रहा है, तो वो ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं। और अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जैसे एक दिन पहले गिलानी साहब सेनेटर बन जाते हैं, अगले दिन इनको एतमाद का वोट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बाप का जो वजूद है वो ऐसे ही, ये लफ्ज बाप बाप नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं बाज औकात जो औलाद होती है वो अपने वालदैन को इम्प्रेस करने के लिए भी कुछ ना कुछ करती है। तो इस वक्त सारी मुझे वो सुहेल वड़ाई साहब की एक बुक थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, उसका टाइटल के ऊपर बैन लग गया था कि ये टाइटल नहीं होना चाहिए। टाइटल में कार्टून ये थे कि बाजवा साहब बैठे कुर्सी पे, इमरान खान एक छोटा बच्चे के रूप में वो खेल रहे हैं खिलौने के साथ, और विंडो में पीछे वो बल्कि आसिफ जरदारी साहब हैं, मरियम साहबा हैं, मियां साहब हैं, फजल रहमान साहब हैं, वो विंडो में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब ऐसा ही है कि अब बिल्कुल अयां हो चुका है, ये पीडीएम का भी पोल सब खुल गया कि उनके मकासद क्या थे। अब पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो जो मरियम साहबा ने ट्वीट किया था कि ये मतबादल ढूंढने की कोशिश हो रही है, तो फिक्र हमें नहीं, इमरान खान को करनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी काफी हद तक आज मजीद वो अपोजिशन जो सेनेट में थी उसमें भी मजीद आपको अपडेट दूंगा। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं कि ये इमरान खान साहब जो है वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं अब भी पॉपुलर हूं। जी हाँ, तो ये अब आज भी उन्होंने स्पोक्समैन के साथ मीटिंग की और कहा कि जी अब अगले जो 2.5 साल हैं उसमें हकीकी कारकर्दगी आवाम को नजर आएगी। तो यानी पहले उसने कोई ऐसे सलमानी चादर पहनी हुई थी, वो नजर नहीं आ रही थी, अब जो है वो नजर आएगी या वो किया जाएगा काम। तो एक बहुत एज ए पाकिस्तानी मुस्लिम भाई मैं तो बहुत परेशान हूं इस सेंस में कि जो इक़्तिदार में है वो तो है ही हैं, लेकिन जो इंतजार में है वो और ज्यादा दिल घबराता है कि भाई वो अब जनरेशन 2 उनकी तैयार है। तो जैसे वो बड़ी ईद को वो छुरियां तेज करते थे ना, वो कुर्बानी के जानवर हलाल करने के लिए, तो ये चीज है, मुझे तो वो छुरियां तेज करते नजर आ रहे हैं। कुछ तो काट रहे हैं इस वक्त और कुछ लोग बाहर बैठे वो छुरियां तेज कर रहे हैं कि बस अब हमारी बारी आए
اور ہم جو کوئی بچا کچا کام ہے وہ اپنا سر انجام دے لیں. جی اصل میں دیکھیں جی، جب اس کے پیچھے دیکھیں ایک ہر جگہ پر ایک ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. جب یہ بات ہوتی ہے جیسے امریکن حکومت کے چینج ہو رہی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جا رہے تھے اور جو بائیڈن آ رہے تھے، تو ایک حلقہ مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مفاد یہ ہیں، یہ کنٹینیو ہوں گے. حکومت کوئی بھی آئے مفادات یہ کنٹینیو ہوں گے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. سیاسی نعرے تبدیل ہوں گے، تھوڑا سا سٹائل چینج ہوگا، مگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، کوئی مکمل چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو پیچھے ہر جگہ پر ایک ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس کو ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ یہ ملک کس طرح سے چلے گا، وہ طے کرتے ہیں. آیا عوام یہاں خوشحال ہوں گے یا عوام یہاں ننگے پیر گھومیں گے؟ آیا ان کو بجلی ملنی چاہیے یا ان کو بجلی نہیں ملنی چاہیے؟ ان کے ریئل ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے، وہ ایڈریس ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یا جو ان کے ایشوز نہیں ہیں، نان ایشوز ہیں، ان کو ایشوز بنا دینا چاہیے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں، جو ایک پیچھے ایک تھنک ٹینک ہے جو لے کے چل رہا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ ان سے چھریاں تیز کرائی جاتی ہیں، یہ تو چہرے ہیں، یہ تو پپٹس ہیں، ان کو تو رکھا جاتا ہے. مجھے بتائیں، اگر یہ کسی کو پکڑنا چاہیں، کسی کی دولت، جیسے انہوں نے سب کہا تھا جو یو ٹرن ان کا نام رکھا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اگر یہ کرنا بھی چاہیں، میں سوء ظن نہیں رکھتا، میں جانتا ہوں اس بات کو، اگر یہ کرنا بھی چاہیں تو یہ بہت سارے کام نہیں کر سکتے. ان سے پہلے کہلوایا تاکہ ایک نئی پارٹی وجود میں آئے، اس کا ایک ووٹ بینک بنے اور اس کو لایا جائے، ٹائم پاس کیا جائے نا. مطلب تو 4-5 سال اور کھیل لیں گے اس میں، تو اس میں کچھ اور شخصیتیں ارب پتی بن جائیں گی جو کروڑ پتی ہیں ابھی. تو یہ سب کام ہوتا ہے. اب جو پیچھے چھریاں تیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے کروائی جا رہی ہیں. وہ نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. پیچھے جو ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے جو تعین کیا ہوا، اس نے کہا پاکستان ایسے ہی چلے گا، ہم بھیک مانگ کر ہی چلائیں گے، قرضوں پر قرضے چڑھائیں گے، ان لوگوں کو آزاد نہیں کرنا ہے. مسئلہ وہاں پر ہے، مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس میں کل جو انہوں نے کچھ باتیں بھی کی، یقیناً اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میرا نام حسن ہے. حسن صاحب، آپ دونوں کو سلام. مہربانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے جی جی کون ریسپانسبل ہے ان کو مسنگ کرنے میں؟ ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں. یہ تو اب ریاست ہے، حکومت ہے، وہی بتا سکتی ہے. جی 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 تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب یہ کیوں ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ ٹھیک. ان کو کیا قائد اعظم چھوڑ کے گئے تھے؟ قائد اعظم بنا کے گئے تھے؟ ان کو اپنا وارث بنا کے گئے تھے ان لوگوں کو؟ قائد اعظم نے ان اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان بنایا تھا، لوگوں نے قربانی دی تھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر جڑ کہاں ہے، خرابی کہاں ہے ہماری معاشرے میں. بالکل صحیح، بہت اچھی بات حسن صاحب، بہت مہربانی. یہی کہہ رہا تھا. کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مگر آپ کے پاس نہیں، آپ نے بہت وہ سم اپ کر کے، اور یہ پوری ایک جو ایک مسئلہ ہے پاکستان کا، یقیناً کہ یہ کیا ہے کہ حکومت اور یہ جو وسائل ہیں، یہ جو اختیارات ہیں، وہ عوام کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر تو جمہوریت کہا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح معنوں میں جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ آمریت ہے، جمہوریت ہے، بادشاہت ہے. تو یہ تینوں چاروں فلیور جو ہیں، جیسے کوئی ٹوٹی فروٹی سا بنا ہوا ہے یہ ہمارا ملک جو ہے، کوئی اس کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کون ذمہ دار ہے. ایک دن اعلان ہو جاتا ہے کہ اب چینی اور کپاس انڈیا سے آئے گی، دوسرے دن پھر قومی غیرت جاگ اٹھتی ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اعلان کرنے والے کون ہوتے ہیں اور پھر اس پر آگ بگولا ہونے والے کون ہیں؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون چلا رہا ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ میرا ایک پوائنٹ ہے پلیز. جی پلیز جلدی سے. جی جی صرف میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو اگر پتا بھی ہلتا ہے نا انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری ISI اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام آ جاتا ہے، تو ملک کے سب سے بڑے دشمن ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور آج عمران خان جو اپنی بیوی کی سہیلیوں کو اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ لگا رہا ہے، یہ اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اور جو دوستوں کو نیاز رہا ہے، یہ اس کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی کسی انڈیویجل آدمی زرداری جو تھریٹ کرتا ہے فوج کو، کبھی
अभी नहीं बहन, ये डीलें होती है ना, ये देखें, सरबराह था वो फौज को थ्रेट करता था। देखें, चले आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही। ये डील होती है कि कितने हम भोले आपको लोग हैं एक्सटेंशन देंगे। हाँ। अब देखिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन, जब ये तीनों जमातें सारी, अब देखें वो जो आपस में दस्तगीर बांध थी, जब कंवर बाजवा साहब को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 3 साल की देनी थी, क्या ये तीनों जमातें इकट्ठी होकर इन्होंने कौमी असेंबली में ये सब कुछ नहीं किया? तो ये डील ही है। उस सिले में अब मियां साहब जो यहाँ पे बाहर बैठे हैं और इमरान खान साहब वो रो रहे हैं, जी हमने बॉन्ड मांगा था 7 अरब का और जज ने वैसे ही जाने दिया। तो ये जज कोई नहीं होता वो जाने देने वाला, वो डील कोई होती है जो मियां साहब को भेज देती है, मियां साहब को खामोश कर देती है। मरियम साहिबा के ट्विटर की जो है वो मेमोरी खत्म हो जाती है या इंटरनेट उनका कट जाता है। ये डील्स होती हैं। और इमरान खान भी जो ये बुजदार या उनकी वाइफ की सहेलियां, वो जो ये कुछ ना कुछ वो फिर बंदर बांट जो होती है, तो वो भी डील के जरिए ही होती है। तो जो ज्यादा करीब होता है उसको ज्यादा मौके मिलते हैं अपनी मनमानियां करने के, और जो कुछ थोड़ा सा हटाया जाता है, मियां साहब ने फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी। आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा था हम आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे। तो ये जब चम्मच थोड़ा सा मुंह से हिलता है तो वही लोग आपसे ईंट से ईंट बजाते हैं, और बाद में फिर आप उनको या तो एनआरओ दे देते हैं या उनको आप फुल माफी दे देते हैं, और आप कहते हैं कि चले आप भी खाएं हम भी खाते हैं। तो ये है आपस में मामला, ये जब एस्टेब्लिशमेंट आप है। किसी बाकी से जो सरहद पे जो लोग हैं वो तो हीरोज। जी हाँ, जी मुझे भाई। जब आप किसी से काम लेते हैं और वो आपके लिए काम करता है और उसको सारी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही होती हैं, वो तमाम चीजें, उसके पास बहुत सारी चीजों के राज होते हैं, वो उसने हुकूमत चलाई होती है, चीजें होती हैं। तो ये नाराजगियां जो होती हैं ये ऊपरी दिखावे की होती हैं। ये होता है वो जैसे नहीं होता, मतलब इगरूट जाना, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मान जाना। तो ये यानी रुकना अपना होता रेट है कि बढ़ाने भाई के लिए होती हाँ, है ना, अपना रेट मुतालबा नहीं, मजीद ये बढ़ाने के खास लोग लिए। हैं। आप मुझे जी हाँ, बताएं आज तक किसी से पैसे की रिकवरी हुई? एक आदमी का नाम मुझे आप बताएं। नहीं। आज तक किसी को उसके जो जुर्म है उस हवाले से एक सजा उसने काटी? किसी को तख्तेदार देखना पड़ा? तो फिर क्या है ये? हमेशा कोई बचाकर ले जाता है। कभी मलिक अब्दुल्ला का तैयारा आ जाता है, कभी कहीं से फोन आ जाता है, कभी अंदर से कोई जज खड़ा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ कैरेक्टर सामने लाए जाते हैं और उनको अमान दे दी जाती है। तो ये सब हम्म, उसके हिस्से हैं। ये होता है अब 5 साल कौन शेरवानी पहनकर दलील होना चाहता है वो सामने आ जाए। अब उसके ऊपर जो है वो सब लोग उसी को कह रहे हैं बुरा, उस बेचारे को काम करने देंगे ही नहीं। उसके दोनों बिल्कुल हाथ बने हुए हैं, उसको नहीं करने देंगे काम। सही। जी हाँ, मैं एक कॉल लेके, वाकई कि इसमें सारी जो एक एक बोझ है या जो एक नजला है वो यकीनन जो सारी सामने खराबी, इमरान खान हाँ, है, हुकूमत है, सारी उसके ऊपर खराबी ही थोड़ी गिरता उसकी। है। लेकिन जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी शाह साहब, आपको और अली भाई और आपके व्यूअर्स को प्यार और दा बड़ा सलाम। मेहरबानी, वालेकुम वालेकुम सलाम। कमेंट सलाम करना चाहता रहमतुल्लाह। हूँ। जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाह जी। फरूक भाई, असल में बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने, जी साबका हुकूमतों ने अदारों को मजबूत नहीं बनाया। ठीक है। अदारे आजाद नहीं हो सके, अदारों को गुलाम रखा और अदारों से अपनी मर्जी के फैसले करते कराते रहे। सही। असल ये बड़ी वजह है। दूसरी एक और वजह है कि कुछ लोग अभी महंगाई का रोना रोते हैं। हम सब ये बात मानते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई है। अली भाई साबका दोनों हुकूमतों के इल्म में था कि अब हमारी बारी नहीं है, इमरान आएगा, तो उन्होंने इमरान को उस मकाम पर छोड़ा कि वो जो कमाएगा, जो ये हुकूमत कमाएगी वो कर्जों में अदा करेगी। कर्जों में डबो दिया था। आपके सामने जब शरफ साहब पाकिस्तान छोड़कर गए थे, इक़्तिदार छोड़ा था, ना होने के बराबर कर्जे थे। कभी किसी ने नाम लिया कि उन्होंने कर्जा उतार दिया था? किसी ने भी नाम नहीं लिया। फारूक भाई, आप दोनों भाई तजिया नगार हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। असल में बात यह है कि गरीब पिसा जा रहा है, हर तरफ से गरीब को पिसा जा रहा है। साबका हुकूमतों की गलतियों की वजह से वो पिस रहा है। महंगाई में पाकिस्तान डूबा हुआ है क्योंकि कर्जे उन्होंने इतने लिए थे IMF से कि उन्होंने अपनी जायदादें उन कर्जों से बरहूने ममालक बनाई हैं। ठीक है, अगर ठीक है। जायदादें नहीं है तो तकलीफ क्या है? ये बड़ी वजह है। फिर इमरान साहब को चाहिए, उन्होंने वादा किया था, ठीक है करप्शन के साथ डील कर रहे हैं, मगर उन्होंने एक और वादा किया था कि मैं अदारों को मजबूत
آپ سچ پر بات کریں, ڈیل کریں. میرا کام تھا کہ جن لوگوں نے حق سچ. چلے شاہ صاحب بہت شکریہ سر. حق سچ وہ جب سے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا, میرا ان سے بالکل ہی میرا اعتماد اٹھ گیا ان پہ, کہ وہ ایک دن جن کو چور وہ کیا کہہ رہے تھے, بکاؤ مال کہہ رہے تھے, انہی کے ووٹ سے وہ ماشاءاللہ براجمان ہے سیٹ پہ. تو میں تو اب بالکل عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. تمام قوم اب ان کے اندر وہی ایک خصوصی جو ہمارے سیاستدانوں میں ایک ہوس ہوتی ہے اقتدار کی, چاہے وہ کوئی وردی والا 90 دن کے لیے آیا ہے, چاہے کوئی آمرانہ سوچ لے کے جمہوریت کا لبادہ جس نے پہنا ہوا ہے, وہ کرسی کے لیے. اب خان صاحب بھی ابھی لگتا ہے کہ وہ کرسی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے یہ دیکھ رہے کہ پیپلز پارٹی اور یہ اب آپ نے پنجاب اسمبلی کا وہ صحیح تانا دیتے ہیں نون لیگ, کہ آپ نے کیسے مکمکا آپس میں مکمکا کر لیا. سینیٹرز پنجاب اسمبلی میں کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں, اور جب ہم نے کر لیا کچھ تو ہمارے اوپر اعتراض ہے. تو یہ واقعی ایک دوسرے کے سبھی راز جانتے ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے جو بھی ان کے ہنر ہیں ان کو پتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کس طاق میں لگے ہیں, خان صاحب کیا چیز نہیں جانے دینا چاہتے, اور میاں صاحب کیا کچھ جانتے ہیں, اس لیے وہ دھمکیاں یا تڑیاں لگاتے ہیں. جی باجوہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو باجوہ ذمہ دار ہوگا یا فلاں ہوگا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اس وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جی اصل لوگ ابھی بھی جو ہے نا, جو جہاں پر پرابلم ہے نا, مطلب جو اصل رگ ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھ رہے ہیں, اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہیں. مطلب عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے, ارے بھائی عمران خان صاحب کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی گھر میں طاقتور ساس موجود ہو اور آپ کسی بہو کے وعدے پر بیٹھے رہیں گے, اس نے یہ وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے گی, تو اس کی مجال نہیں, اس کا ہاں وہ ساتھ لے رہی ہے, یہی بڑی بات ہے. تو عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے, ان کے اوپر ان کی ساس موجود ہے, وہ طاقتور, ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کے سامنے ڈنڈا گھماتے رہتے ہیں, وہ کبھی ایسے بغل میں رکھ لیتے ہیں, کبھی ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں, تو وہ ان کے سامنے ہے وہ سارا حساب. وہ جانتے ہیں کہ جو لایا ہے وہ واپس بھیج دے گا 2 منٹ کے اندر. تو یہ تمام چیزیں لوگ کیوں ان سے امید رکھتے ہیں؟ اصل میں لوگوں کو شعور خود ہو. دیکھیں بہت سارے کام حکومتوں کے نہیں ہوتے, بہت سارے کام لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. کیا ہم 70 سالوں میں ایک قوم بنے؟ میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں, میں عوام سے سوال کر رہا ہوں. ابھی میں شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ تو جناب علی سیاست دانوں سے شکووں کو بھی ہٹا دیں. ابھی بات کرتے ہیں جو ہے وہ 1 to 1 پبلک کے ساتھ. اگر ہم بات کریں, میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں, آپ پاکستانی بنے؟ آپ قومیتوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, آپ مذاہب میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, آپ جو ہے وہ ذاتوں میں تقسیم ہوئے لوگ ہیں. آپ پاکستانی ہیں کب؟ آپ پاکستانی بنتے تو آپ پر غیر پاکستانی یا خائن حکومت کر ہی نہیں سکتا تھا. آپ خود پاکستانی نہیں بنے. اس میں مصیب بھائی یقیناً وہ ہے کہ وہ بن نہیں سکے, لیکن اوپر دیکھیں نا کہ ان کو ڈیوائیڈ کرنے والے بھی اوپر بیٹھے تھے نا. سیاست دان نے وہ سندھی, پنجابی, اردو سپیکنگ اس قسم کے نعرے لگائے. اگر کوئی ہاں وہ فرقہ وارانہ طور پہ کسی نے شیعہ سنی اور وہابی اور اس قسم کی تفریق ڈال دی, یہ جو لسانی طور پہ کسی نے تفریق ڈال دی. تو تفریق ڈالنے والے اوپر تھے, اور عوام جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اتنا شعور نہیں تھا. اب کہیں جا کے, بلکہ اب کہیں جا کے کچھ لوگوں کے بارے میں وہ اب کہنے کے قابل ہوئے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے, لیکن اس سے پہلے تو وہ ان کے لیے جان تک قربان کر رہے تھے. دیکھیں عوام کے سامنے صرف سیاستدان ہی اس کا رہنما نہیں ہوتا. پاکستان جو ہے وہ ایک مذہبی ملک ہے, اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے یہ لوگ ہیں سارے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہر آدمی کے لیڈر ہیں. جو اس پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مذہبی گائیڈ لائن فالو کرتا ہے. تو ان سیاستدانوں کے علاوہ وہ علماء کی بھی بات سنتے ہیں, وہ دانشوروں کی بھی بات سنتے ہیں, وہ جو ہے دوسرے اور طبقوں کے جو لوگ ہیں ان کی بھی بات سنتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ ان 4 فسادی آ کر یہ تو کام کریں گے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ اگر یہ لڑائیں گے نہیں تو حکومت نہیں کر سکتے, یہ تو لڑائیں گے. مگر جہاں پر ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو اپنے شعور میں اضافہ کرنا چاہیے, اور ان معتدل علماء کو سامنے آنا چاہیے, ان دانشوروں کو سامنے آنا چاہیے, ان انٹلیکچوئلز کو سامنے آنا چاہیے. دیکھیے ہر ایک کو اغوا کر کے مارا نہیں جا سکتا. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن پر کچھ نہیں کر سکتے.
وہ سامنے آئیں جن کے کروڑوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ تم میں سے سندھی، پنجابی، مہاجر، کشمیری، پٹھان، سندھی کچھ نہیں ہے، تم فقط پاکستانی ہو اور مسلمان ہو، تمہارے جو نظریات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، وہ گھر میں ہیں، وہ روڈ پہ نہیں ہے، اور تمہیں مذہبی پوری آزادی ہے اور کسی کی توہین کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر یہ قوم بنا دے، یہ سیاست دانوں کی یہ ڈگڈگی پہ لوگ ناچنا چھوڑ دیں گے، ان کے جلسوں کے پنڈال خالی ہو جائیں گے، ان کے الیکشن کے جو بیلٹ باکس ہیں وہ خالی رہیں گے، تو یہ خود رخصت ہو جائیں گے۔ جب تک ان کی ڈگڈگی کے اوپر بندر ناچتا رہے گا، یہ اور تماشا لگاتے رہیں گے۔ تو اس میں اور بہت سارے طبقوں کی ذمہ داری ہے، صرف تھوڑی سیاست دان وہ تو کریں گے بھائی، ان کی روزی روٹی ہے، یہ اختلاف ڈالو اور کھاؤ۔ لیکن افسوس ہے نا کہ یہ کوئی کرنا نہیں چاہ رہے۔ اب یہ براڈ شیٹ کا معاملہ سامنے آیا، اس کا کمیشن کی رپورٹ آ گئی، چینی مافیا کی کمیشن کی رپورٹ آ گئی، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، ججز جو ہیں وہ ماشاءاللہ مکہ مدینہ میں جا کے اس قسم کے معاہدے ان کے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مجرم کو گھر جا کے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ جو سب سے بڑا احتساب کا ادارہ ہے نیب، اس کا چیئرمین وہ اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم ان کے اوپر امیدیں لگا کے رکھیں گے کہ یہ شاید ٹھیک کریں گے، تو یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اور ووٹ کے ذریعے تو آپ نے دیکھ لیا 100 بندہ یا 100 بندے تھے سینیٹرز جو تھے کہ جنہوں نے وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، ووٹ کیسے اس کو منسوخ کروانا ہے، کیسے ڈالنا ہے، کیسے توڑنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں ہماری ابھی یہ کوئی 50 سال پہلے کی بات نہیں، 50 دن پہلے کی بات بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ تو اس میں جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہے، اب کیمرے لگے ہوئے تھے اس پہ کوئی ایکشن نہیں، آج سینٹ میں آواز اٹھی ہے جی اس پہ کمیشن بنایا جائے گا، تو کمیشن بنانا، کمیٹی بنانا ایسا ہی ہے کہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کر دینا کسی ایشو کو، تو وہ دفن ہو جائے گا۔ پاکستان کیوں ٹوٹا، کمیشن بن گیا، دفن ہو گیا۔ اسامہ بن لادن کیسے مرا، یہاں پہ کیا ہوا، کس نے رکھا تھا، کمیشن بنا، ختم ہو گیا۔ تو یہ چینی کے اوپر بھی کمیشن بنا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جب بھی کمیشن بنایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمیشن کھا کے اس کو دفن کرنے میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو لوگوں ایک کو چیز جی بولیے، جہاں پر ہم شعور کی بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو شعور آئے، تو لوگوں کو اس کے ساتھ گائیڈ لائن بھی دینی پڑے گی۔ خالی یہ کہنا کہ آپ باشعور ہو جائیں تو کریں کیا؟ ان کے سامنے رول ماڈل نہیں ہے نا بھائی۔ اب میں نے کل پرسوں ایک دینی ایک اسکالر ہیں، ان کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ ویکسین سے اگلی نسل بھی تباہ ہوگی۔ ان کا یہ مطمع نظر تھا کہ پہلے کرونا سے تباہ کی گئی ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف ایک کہہ لیں کہ سازش ہے۔ ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو کوئی فالو نہیں کرتا، وہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جنونیوں کا، وہ زیادہ کا نہیں ہے۔ جو براڈ ویژن کا آدمی ہے وہ ویژنری ہوتا ہے، تو اس کی بات میں ویژن نظر آتا ہے۔ تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہیں گے مصیبت ٹھیک ہے، یہ لوگ بڑی تعداد میں نہیں، طالبان یا القاعدہ بھی بڑی تعداد میں نہیں ہے، لیکن جب 1000 کے مجمع میں ایک خودکش بمبار آ جائے تو وہ تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ اور صاف پانی میں اگر ایک گندگی کا قطرہ گر جائے تو وہ ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ان میں ٹھیک ہے تعداد بہت کم ہوگی، لیکن یہ جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، تو چلیں اگر 1000 نہیں 100 بندہ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو دیکھ لیں کہ وہ کس قدر وہ معاشرے کے اندر وہ بگاڑ لائے گا۔ تو ایسی چیزوں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے تھا۔ دیکھیے اس میں آیت اللہ سیستانی نے جو سب سے پہلے بات کی تھی، حفظہ اللہ نے، بڑی خوبصورت بات تھی۔ جب ان سے اس حوالے سے فتوے پوچھے گئے اور مسائل پوچھے گئے تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا اور سب کچھ اس کے اندر تھا، اتنی گہرائی تھی اس کے اندر، سب کچھ تھا۔ انہوں نے یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ میڈیکل کا ہے، اتباع کو فالو کیا جائے، ڈاکٹرز کو فالو کریں، جو جس کی فیلڈ ہے، اب میں جا رہا ہوں، میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں یہ برج جو ہے یہ ہل کیوں رہا ہے، اس کی فاؤنڈیشن میں کیا پرابلم ہے، تو اور وہ بتانے بھی بیٹھ جائے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ سر پیٹنے والی بات ہے۔ پوچھنے والا تو تھا ہی اور بتانے والا اس سے بھی بڑا آدمی، مطلب وہ بھائی تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے، تم کو آپ میرے پاس غلط آ گئے، آپ کسی اس کے کنسرن انجینئر کے پاس جائیں، جو مہندس ہے، جو اس کا جو کام کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، اس کی فیلڈ ہے۔
تو ہم جو ہے وہ جا کر ہر چیز ہر ایک سے پوچھتے کیوں ہیں؟ مسئلہ یہ بھی ہے. اور ہر چیز بتائی کیوں جا رہی ہے؟ بھائی آپ اپنی فیلڈ میں رہیں، آپ وہ بتائیں. بالکل صحیح. اور ایسے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی پتہ نہیں کتنی ریسرچ لیبورٹریز ہیں، اور آپ کتنا زیادہ اس میں کونا مشق آپ نے اپنے آپ کو بس وقف کیا ہوا ہے سائنس کے اوپر. بھائی آپ چار دیواری کے اندر آپ کا ذہن ہے، اور ادھر ہی آپ کا ذہن جوان ہو گیا ہے، آپ کو کچھ فالوورز مل گئے ہیں، آپ کو کچھ بس جی جی کرنے والے لوگ مل گئے، اور آپ نے اپنا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیے. تو یہ واقعی جس کی فیلڈ ہو اس کو، اسی لیے تو Exactly. کئی ہمارے سامنے واقعات ہیں نا بھائی موسی بھائی، کہ آپ کو چند اگر کافر جنگی قیدی ملے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پیسہ نہ دیں لیکن آپ چند صحابہ کو پڑھا دیں. پڑھا کافر دیں اب کیا؟ صحابہ کو کیا پڑھائیں گے بھائی؟ یعنی وہ دنیاوی علم ہی تھا نا بھائی، بالکل دنیاوی صحیح علم ہی بات. پڑھانا تھا کسی کافر نے صحابہ کو، اور پھر وہ کہیں جا کے آزاد ہوتا، یا ایگزیکٹلی. علم حاصل کرو چین جانا پڑے چاہے. تو یہ اور ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے. جی جس کے سینے میں بھی حکمت ہے وہ تمہارا گمشدہ خزانہ ہی تو ہے، اس سے لے لو. بالکل صحیح. تو یہ علم تھوڑا حاصل سا ہے. ہمارے ہاں ہے. اور اب جو آپ نے بتایا نا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ یا گھر میں جب ساس طاقتور ہو تو پھر بہوؤں کے ساتھ معاہدے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جو کشمیر کا معاملہ امید. اٹھا تھا ابھی پچھلے دنوں کے تجارت ہوگی، اور اس کے بعد پھر بیک فٹ پہ آنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی شاید ایسا ہی ہے پاکستان میں تقریباً، جب کپڑے کی دکان پہ جاتے تھے نا تو آپ نے بس اشارہ کرنا تھا، وہ سیلز مین نے وہ تھان ٹھکا ٹھک پھینکنے تھے آگے. وہ در وہ یہ بھی ہے باجی، یہ بھی آ گیا بھائی، یہ بھی آ گیا. تو کچھ چیزیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں وہ تھان کی طرح یہ پھینکتے ہیں کہ اس کا اصل میں کوئی اب کیا ری ایکشن آتا ہے، عوام اس سے برا مناتی ہے یا نہیں مناتی. تو عوام نے کہا کہ کل پرسوں آپ نعرے لگا رہے تھے کہ مودی کا جو یار ہے، اور آپ اس کو فاشسٹ کہہ رہے تھے، ہٹلر کہہ رہے تھے. آج وہاں کی چینی 5 روپے اگر سستی مل رہی ہے تو یعنی 5 روپے میں آپ نے کشمیر بیچ دیا. تو یہ چیزیں سن کے پھر کل خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی کشمیر کے اوپر، نہیں، حالانکہ وزیر تجارت اس کا کا قلم دان انہی کے پاس ہے. جی جی اس کو نتھی کر کے دیکھیں کہیں اور، بڑا لطف آئے گا. ہاں جی ہاں بڑا لطف آئے گا. مودی کا پورے سماج کو، جو کہ ان کا ٹوٹا ہوا ہے، میں کسی کا مذہبی نام لینا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میں اس رخ کے اوپر گفتگو کو لے کے جانا نہیں چاہتا، مگر مودی نے پاکستان کی دشمنی دکھا کر اور ایک خاص مذہبی نعرہ لگا کر اور ٹوٹے ہوئے اپنے سماج کو مجتمع کیا کہ یہ ہماری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار پاکستان ہے. اور پاکستان میں بھی یعنی ایک مذہبی کارڈ کے اوپر جمع کر لیا اس نے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مودی صاحب آ جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ دوستی کر لیتے ہیں. صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی مائنڈ چینج ہو گیا؟ یہ کوئی انہوں نے شب قدر میں اعمال کیے تھے؟ مطلب انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ ساری چیزیں ڈوریاں ہلتی ہیں انٹرنیشنلی اوپر، جو ایک تو ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک وہ اسٹیبلشمنٹ جو ملکوں کو چلا رہی ہوتی ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے. انہوں نے چھوڑے اپنے کون؟ 2 لوگ، یعنی 2 اسٹیٹس کو انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ نے کرانا یہ کام. اس میں سعودی عرب اور امارات. سعودی عرب اور امارات نے بیک ڈور ڈپلومیسی سٹارٹ کی پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ. اب یہ آرڈر کہیں اور سے آ رہا ہے. امارات کو کیا پڑی ہے، سعودیہ کو کیا پڑی ہے؟ پہلی بات ان کو آرڈر کہیں سے آ رہا ہے کیونکہ اسی لائن کو پاکستان ٹو کر رہا ہے، اسی لائن کو ہندوستان ٹو کر رہا ہے. تو یہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا. ان دونوں جگہوں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم نے ان پہ فنڈنگ کی ہوئی ہے، تو یہ لڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ان کی دوستی کرا دی جائے. تو یہ جو تجارت کا معاملہ تھا یہ تو اس کی آخری شکل تھی. یہ پہلے امارات کو اور سعودیہ کو لایا گیا، انہوں نے ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، برف پگھلنی شروع ہوئی، دوستی کے جو ہے وہ راگ الاپے گئے. تو یہ سب اچانک تو نہیں ہو گیا، یہ آرڈر کہیں اور سگنل پاس ہوتا ہوا آیا. تو وہی ہے، یہ بھی سب کچھ کریں گے. بات کشمیر وغیرہ یہ تو ہم ایک ثانوی اس کے اندر بات کر رہے ہیں. کشمیر وغیرہ تو اس ایجنڈے کے اندر ہے ہی نہیں. یہ تو جو اوپر سے کہا جا رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس کے بعد پھر اوپر کا جو فرمان ہے وہ کن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے وہ یقیناً وہ خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہوا، اور پھر زبانی ان کے کلوا دیا گیا کہ نہیں ابھی یہ وقت ذرا سازگار نہیں ہے.
کیونکہ اس میں بہت سے اٹیمپٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں، ضیاء الحق صاحب سے لے کے مشرف صاحب سے لے کے، اور یہ سارے اس وقت موقع آئے. ضیاء صاحب کہہ رہے تھے جی کشمیر کے ایشو کے اوپر بات ہوگی، راجیو گاندھی کے ساتھ میں وہ ایک پریس کانفرنس تھی ان کی، تو وہ کہہ رہے تھے جی پہلے جو بھی جن چیزوں پہ اتفاق ہے ہمارا اس پہ ہم بات آگے بڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو مسائل ہیں اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد مشرف صاحب کا بھی ہم نے دیکھ لیا، مشرف فارمولہ جب وہ آگرہ گئے، یہ سب کچھ. اور اب عمران خان کی جو نیم ایک فوجی حکومت ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کو کئی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، اور کئی وہ خود کہہ چکے ہیں. میں تو ٹی وی پر دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ یہ ہو چکا ہے. تو بہت سے معاملات ایسے ہیں. اور اب تھوڑا پی ڈی ایم کی جو گرما گرمی ہے مصیب بھائی، وہ آج پہلے تو وہ جو استعفوں کا معاملہ تھا دیکھ لیں، وہ 4 اپریل کو جو میٹنگ ہونی تھی بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر، وہ مؤخر کر دی گئی استعفوں کے معاملے پہ. یعنی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل انہوں نے ایک جسے کہنا نا اپنے جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے وہاں پر وہ پہنچ رہی ہے. اور نون لیگ اور فضل الرحمان جو ہیں وہ ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. 83 ووٹ قومی اسمبلی کے لے کے گیلانی صاحب سینیٹر بنے ہیں، ہمارے نام کے اوپر وہ سینٹ میں آئے، اور ہمیں ہی سے اب وہ اپوزیشن لیڈر جو چاہ رہے تھے وہ بھی بننے کو دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. شو کاز نوٹس کی بات ہو گئی ہے، ان کو نوٹس دیا جائے گا. اور سی جو میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کی وہ آگے کر دی گئی ہے. اور بلاول صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تحریک چلانا جانتے ہیں، ہم سے سیکھو. اور اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، سانسیں لیں، یہ کرے وہ کرے. اور دوسری طرف جو ہے وہ مریم صاحبہ کے یا شاہی ڈاکٹر جو ہے عدنان صاحب، وہ یہاں سے گئے ہیں، یعنی یو کے سے لاہور پہنچ چکے ہیں. اور اب یہ دوبارہ باتیں ہم زیر گردش ہیں کہ مریم صاحبہ ود اپنے ہسبینڈ وہ بھی شاید باہر آ جائیں علاج کی غرض سے. تو اب یہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ عمران خانی کی طرح ہمیں بھی بعد میں پتہ چلتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، صرف 8-9 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. جی موسی بھائی. دیکھیں یہ تمام چیزیں یہ سب وہی ہے نا کہ کھیل کا حصہ ہے نا، اسکرپٹ ہے یہ پورا. اسکرپٹ چلتا چلا جا رہا ہے. پی ڈی ایم بنی، لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، فضل الرحمان صاحب یہ سب. آپ یقین کریں اس میں فضل الرحمان صاحب کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ کہاں تک جائے گا اور کہاں پہ یہ شو ہم نے کہاں پر لے جا کے اس کے اینڈ کریڈٹس چلا دینے ہیں، ہم نے کہاں پر اس کو وائنڈ اپ کر دینا ہے، وہ سب پتا ہوگا. یہ سب دکھاوے کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس میں جو نہیں مانتا، ذرا سی غلطی کرتا ہے، اس کا حشر خادم رضوی جیسا ہو جاتا ہے فوراً ایک دم. یہ نہیں پتا چلا ہوا کیا. تو یہ سب پرانے کھلاڑی ہیں، ان کو سب پتا ہے. اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر دیا جاتا ہے، وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تو جب ہوتا ہے جب وہ زندہ بچ جائے. اوکے صحیح ہے. یعنی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے بس جو اپنے ان کی مرضی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اہل تشیع جو ہے وہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اتنے خلاف ہے. چلے آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا. وہ شاید کہ ایران کے کسی ایجنڈا کے تحت بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک رہ گیا پاکستان، وہ بھی ختم ہو جائے اور ایران کی ہر طرف جو ہے وہ برتری ہو. چلے ہمیں شکر ہے کہ آپ نے آج کے کسی ملک کے حوالے سے یا آج کی کوئی بات کی ہے، ورنہ میں جواب دیتا ہوں. پتہ نہیں. میں جواب دیتا ہوں. کتنے پیسے آپ کے آئے تہران سے؟ پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو شیعہ اثنا شری تھے. پاکستان کے اوپر جتنا مال خرچ کیا راجہ صاحب محمود آباد شیعہ اثنا شری تھے. پاکستان کا نظریہ جس نے دیا وہ تشیع مائل جناب علامہ اقبال صاحب تھے. اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سے شیعوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا پاکستان کے اندر چلنا پھرنا رہنا کھانا پینا یہ سب حرام ہے. یہ سب مکمل حرام ہو جاتا ہے کہ جب آپ نمک حرامی کریں اور آپ کوئی آپ کو لائے اور وہاں سے ہندوستان سے ظلم و جور سے چھڑا کر لائے اور آپ کو ایک ملک دے اور آپ وہاں آ کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کریں، تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں، ایتھیکلی بھی غلط ہے. بسم اللہ لے لیں کال لیں. جی چانڈیا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خیریت سے؟ دعا ہے آپ کی، بس بیٹھے ہیں آپ کے دعا کے انتظار میں.
इंशाल्लाह। हम तो बस बाकी ये है कि ये जो मुखालिफ है पीडीएम वाले जी हाँ, और पीपी वाले, जी हाँ। पीपल्स पार्टी को तो उनको कुछ खाने के लिए मिल गया, अभी वो क्या करेंगे, वो तो चुप करके साइड में बैठ जाएंगे। ठीक है, बाकी मौलाना है, मौलाना को डीजल और हलवा नहीं मिल रहा, वो कुछ परेशान है। करेगा। बिल्कुल सही चांदे साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन मुसीब भाई आप नहीं, सही एक फरमा सवाल रहे और हो। करूंगा, एक सवाल और जनाब। मुझे जरा ये बताया जाए कि पाकिस्तान में जीएचक्यू समेत आर्मी की साइट्स पर, कामरा एयरबेस पर, इधर उधर चारों तरफ जितने खुदकश हमले हुए ये किसने किए? इसमें कोई एक बता दे मिल्लत तशय्यो से, शियों से, जो पाकिस्तान के इतने बड़े दुश्मन हैं जिन्होंने हमला किया हो, या उनका हम लिस्ट पेश कर दें जिन्होंने, जो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन है, जिन्होंने ना जीएचक्यू के तकद्दुस को खातिर में लाए, ना उन्होंने कामरा एयरबेस को छोड़ा, ना उन्होंने एयरपोर्ट को छोड़ा, ना उन्होंने सियासी शख्सियतों को छोड़ा, ना उन्होंने मस्जिदों को छोड़ा, ना उन्होंने कुरानों को छोड़ा, खून में डुबो दिया। हम लिस्ट पेश कर देते हैं अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, वरना आप लिस्ट पेश करें, हमें बताएं, कोई एक शिया का नाम बताएं जिसने पाकिस्तान के अंदर खुदकश धमाका किया हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात की। नहीं, आप जुल्म करेंगे तो हम आवाज भी ना उठाएं। अगर आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजर भाई ये यही रुक जाए, ये जो आपने कहा ना हम आवाज भी ना उठाएं, आप यही तो काम करते हैं कि 1400 साल पहले कोई जुल्म हुआ उस पर अब आप आवाज उठाते हैं। आज जो यजीद है, आज कोई इतने ज्यादा उस पर आप आवाज उठाते हैं। आपका असल कसूर ये है कि आप आवाज उठाते हैं, आप जो मुजरिमों के साथ नहीं देते, सहूलत नहीं है, आप आवाज उठाते, चाहे एक है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, बस ये आपका जुर्म है। अब बोलते रहिए। जो नजरिया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसको किसने फौत किया? उसको किया ज़िया-उल हक ने। जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने उसको खत्म किया, और पाकिस्तान एक हाथ से लेके कायदे आज़म के, और ये इस्लामी निजाम के नाम पे, इस्लामी निजाम के नाम पे, जी हाँ, उसको तबाह किया। क्लाशनकोफ कल्चर अफगानिस्तान से लाए, हीरोइन कल्चर लाए, दहशतगर्दी लाए, खुदकश बम्बार लाए, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। क्या ज़िया-उल हक शिया था? अब देखिए ना, मैं इस खतूत पे बात नहीं करना चाह रहा था। अब ये कहा जाए ऑन एयर आकर के जी शिया पाकिस्तान के दुश्मन है, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कल तक बोलता रहूंगा, कल तक नॉन स्टॉप देता रहूंगा। हाँ, तो ये इल्जाम लगाने से पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि पहले अपने गिरबान में झाके इंसान कि हम किन लोगों को मानते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, और हम बोलने क्या जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को सोच समझ के बोले। बिल्कुल जी हाँ, ये ऐसे ही है कि अभी मैं प्रोग्राम खत्म हो के बाहर कोई अंग्रेज गुजर रहा हो तो मैं कहूं कि मैं आपसे ज्यादा ब्रिटिश हूं। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि ये हंसने के अलावा इस पे और कुछ बात हम क्या कर नहीं सकते। तो बात, अच्छा 10 तारीख को, अब आज 5 होगी, 10 तारीख को 10 का इलेक्शन दोबारा होंगे, जो जिमनी इलेक्शन में मारामारी हुई थी। और अब जो एक खामोश एक यकजहती थी पीपल्स पार्टी नून लीग में, और अब ये जो गर्मा गर्मी है, अब उसके नताइज का पता चलेगा कि, और पहले तो दुआ है कि वहां पर अवाम को थोड़ा सा एक शऊर आए। उस वालिद साहब के हमें वो अल्फाज अभी भी नहीं भूलते जिन्होंने कहा कि एक बच्चा शहीद हो गया, 5 बच्चे और मैं नवाज शरीफ पे कुर्बान करूंगा। तो अल्लाह करे कि वो थोड़ा सा अपने अक्ल शऊर का मुजाहरा करे, और बल्कि उस समेत सारे लोगों को करना चाहिए कि इन लोगों के लिए जान तो दूर की बात हो गई, आपको एक एक लम्हा देते हुए भी सोचना चाहिए। और अगर कोई ठीक है, जाहिर है यही जमाते हैं, यही लोग हैं, इन्हीं से वास्ता पड़ेगा, वहां पर कोई वो लेबर पार्टी तो नहीं जाएगी, वही पार्टी है, तो फिर उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह आप डील करें। आम बंदे को भी सियासत करनी चाहिए ना भाई। अगर जरदारी साहब अपने बिलावल के लिए सोच सकते हैं, मियां साहब अपनी मरियम बेटी के लिए सोच सकते हैं, 2 बेटे उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे रखे हुए हैं, तो भाई हम पागल हैं, आम आवाम पागल है कि वो अपने बेटों को इनके लिए पेश कर रही है। तो थोड़ा हमें भी सियासत आनी चाहिए थोड़ी बहुत। कैसे समझेंगे? 1400 साल से नहीं समझ पाए, इन चीजों को कैसे समझेंगे? इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, यही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे। जहां पर देखे ना, मतलब जो अपने मौसिनों से हट जाए, जो मोहसिन कुश हो,
وہ کیا کرے گا، اس کی قسمت میں یہی ہے. اب دیکھیے بڑے خوبصورت جملہ آیت اللہ خامنہئی کا میں کل پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک تعبیر پیش کر رہے تھے کہ مظلوم ہونے کا مقصد کمزور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مظلوم ہیں مگر قوی ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ہمارا امام مظلوم تھا مگر قوی تھا، شدید قوی. تو یہ خیبر، یہ شیب ابی طالب کا دور نہیں ہے، یہ خیبر کا دور ہے. اور اس کے جو ہے نا مطلب ایک حساب کتاب سے بات کرنی چاہیے. آخری کال لے کے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی احمد صاحب. جی آج آگے ایک مجلس ہے، اسپیشل مجلس ہے، وہ ہے تو آج صرف 1 گھنٹے کا. اچھا میں جلدی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چاہتے ہیں بار بار دوبارہ کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے. جناب تو جب مشرف کا زمانہ تھا 64 روپے پر ڈالر کی قیمت تھی. ٹھیک ہے. اور جب پیپل پارٹی آئی تو انہوں نے جناب 98 روپے پہ لے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ 53% جو نا آگے چلے گیا. جب آئی نون پارٹی انہوں نے جناب 128 تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. 24% یہ انہوں نے مہنگا کیا. صحیح ہے. اور اب دیکھیں کہ جب سے یہ 2 سال سے ہیں 152 پہ گیا، 15 روپے بڑھا ہے. اب اندازہ کر لیں کہ وہ جو دعوے کر رہے ہیں بار بار ہمیں حکومت دی جائے، یہ سوائے سرے مال خرید، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ کرپشن میں ماسٹر تھا. یعنی کوئی خزانے میں ہے یا نہیں کچھ، بس صحیح ہو گیا احمد صاحب. یعنی آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ جو نہیں ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے پاکستان کے خزانے میں یا نہیں. تو دیکھیں اب ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. جی مصطفیٰ بھائی آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں. بالکل، پاکستان کو اسی مائنڈ سیٹ نے تباہ کیا جو تعصب کے اوپر مبنی ہے، جو تشدد کے اوپر مبنی ہے، جو میری بات نہ مانے اسے نہ جینے کا حق ہے نہ رہنے کا حق ہے. یہ جو سوچ ہے اس نے پاکستان کو تباہ کیا. اور چاہے کتنی کوششیں کر لیں، جب اپنے ذات سے یہ چیز ختم نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی پاکستان بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا. جب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، پاکستان بھی ٹھیک ہوگا، چوروں سے بھی جان چھٹ جائے گی. اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا سید علی موسوی، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین آج کا پروگرام جیسے میں نے بتایا 1 گھنٹہ ہے، خصوصی مجلس ہے اس پروگرام کے بعد، لیکن کل انشاءاللہ دوبارہ انہی اہم موضوعات پہ کرنٹ افیئر